ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب موچی رہتا تھا۔ موچی بےحد غریب تھا۔ ایک دن ایسے آیا کہ اس کے ساتھ اناج خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے، تو اس کی بیوی بھی بہت پریشان ہو گئی اور موچی کے پاس آ کے کہنے لگی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو موچی نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے تو یہاں کوئی کام بھی نہیں دیتا، لہٰذا میں کل سے ایسے کرتا ہوں کہ قریبی ایک شہر ہے، وہاں پہ جا کے اپنا نصیب ٹرائی کرتا ہوں کہ وہاں شاید کچھ ہو۔ تو اگلے دن سے موچی شہر چلا گیا اور روڈوں اور سڑکوں پہ آوازیں لگانے لگا کہ ایک پیتل کے سکے کے بدلے میں اپنے پرانے جوتے بنوا لو، نئے جوتے بنوا لو، اور گلی گلی بوچھے بوچھے یہ نعرہ لگاتے ہوئے وہ گھومتا رہا۔ سارا دن تک کر ہار کر بیٹھ گیا، مگر اس دن کسی نے بھی موچی سے جوتے نہ بنوائے۔ پھر اگلی صبح پھر دوبارہ موچی نے ہمت نہ ہاری اور روڈوں پہ پھرتا رہا اور آوازیں لگاتا رہا، ایک پیتل کے سکے پہ جوتے پرانے بنوا لو۔ تو ایک بڑھیا ایک گلی سے آئی اور اس نے ایک جوتا لے کے موچی کے پاس دیا کہ یہ سینا ہے۔ وہ پرانا جوتا اس نے بڑی پیار اور محبت سے اور بڑی اچھے طریقے سے سیا، تو اس سے بڑھیا بہت خوش ہوئی اور اس کو ایک پیتل کا سکہ اس کے عوض میں دے دیا۔ تو لہٰذا یہ موچی کا پہلا کام تھا۔ بڑھیا بھی بہت خوش ہوئی اور جوتا بہت اچھے سے اس نے بنایا، اس کو پیسے دے دیے، اور پھر موچی اگلے گلی سے دوبارہ یہی آوازیں لگاتا گیا اور چلتا گیا۔ پھر اگلی گلی میں جا کے ایک لڑکی نے کچھ جوتے تیلی میں لے کے اس کو بنانے کے لیے دیے، اور موچی نے بھی وہ جوتے بھی بڑی اچھی سے بنا کے سی کے اس کو دوبارہ واپس کر دیے، اور اس کے بدلے میں اس نے موچی کو کچھ سکے اس کے عوض دے دیے۔ تو موچی کا کام آہستہ آہستہ ایسے چلنے لگا اور موچی بہت خوش تھا اور سوچنے لگا کہ میں کچھ سکے جمع کروں۔ آخر کار موچی کے ساتھ چار سونے کے سکے جمع ہو گئے۔ موچی سوچنے لگا کہ ابھی ایک گدھا خریدوں، تو موچی نے 2 سکوں سے ایک گدھا خرید لیا، اور 2 سکے سونے کے اس کے پاس تھے، اس سے کچھ سامان خرید کر گدھے کے اوپر رکھ دیا کہ ابھی میں گاؤں چلتا ہوں گھر کے لیے، واپسی کے لیے۔ تو موچی کا راستہ ایک جنگل سے تھا۔ وہ جنگل سے جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سامنے سے کچھ ڈاکو آ رہے ہیں۔ موچی نے ان کو دیکھ کے کچھ سوچا کہ اب کیا کروں، یہ تو سب کچھ مجھ سے لے لیں گے۔ تو موچی نے ایک ترکیب لگائی اور سوچنے لگا کہ ان سے میں کیسے نپٹوں، جبکہ موچی بہت ہی ہوشیار تھا۔ تو موچی نے کچھ سوچتے ہوئے ایسا کیا کہ میرے پیسے بھی بچ جائیں، تو اس نے ایک سونے کا سکہ لے کے گدھے کے گلے میں ڈال دیا اور پھر آگے چلنے لگا کہ چلو ابھی ان کے سامنے جاتے ہیں۔ تو جب موچی آگے بڑھنے لگا تو آگے بڑھنے کے بعد ڈاکو نے سامنے سے موچی کو پکڑ لیا کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہے، بندوق اس کے اوپر رکھ دی کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تو وہ نکالو۔ تو موچی نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں گدھا ہانکنے لگا تو اس کے گلے سے سونے کا سکہ گر گیا۔ تو ڈاکو نے اس کو چیخنے لگے، چلانے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ سونے کا سکہ کہاں سے آ گیا؟ تو موچی نے کہا میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے پاس تو یہی گدھا ہے۔ تو موچی نہ مانا، تو وہ بار بار پوچھنے لگے کہ یہ سونے کا سکہ کہاں سے آ گیا، جبکہ تم بول رہے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو موچی نے بدلے میں کچھ بھی نہ کہا کہ نہیں یہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں ہوا، وہ نہیں مانا، تو سارے ڈاکو نے موچی کو پکڑ کر اچھے سے مارنے شروع ہو گئے۔ جب سے اس کو مارا تو موچی چیخنے لگا کہ نہیں نہیں میں بتاتا ہوں۔ تو موچی کہنے لگا کہ یہ گدھا جو ہے یہ سونے کے سکے دیتا ہے، جس سے میرا کاروبار اور سب کچھ چلتا ہے۔ تو ڈاکو نے کہا کہ چلو پھر یہ ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا نہیں یہ میں نہیں بیچ سکتا، یہ آپ کو بیچنا پڑے گا۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہ نہیں یہ ابھی آپ کو ہمیں بیچنا پڑے گا، ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ ڈاکوؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ گدھا ہم 50 سونے کے سکوں کے عوض
خریدیں گے۔ تو موچی راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، مگر یہ نمبر سے ایک ایک رات اپنے ساتھ رکھنا، اور 50 سونے کے سکے لے کے وہ موچی خوشی خوشی گھر کے لیے روانہ ہو گیا، اور اس سے اس نے ایک فارم مرغیا کا کھول دیا اور کھیتی باڑی کرنے لگا۔ اور دوسری طرف ڈاکو اپنی منزل میں پہنچ گئے، تو سردار نے فیصلہ کیا کہ میں سب سے بڑا ہوں، تو لہٰذا یہ گدھا پہلی رات میرے ساتھ رہے گا۔ تو سب نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے۔ جب سردار سو گیا، گدھے کے ساتھ گدھا کھڑا تھا، تو سوچ میں بھی یہ سوچتا رہا کہ صبح ہوتے ہی میں سارے سونے کے سکے لے کے چلا جاؤں گا۔ تو پھر جب صبح ہوئی، سردار اٹھا تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو سردار سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو موچی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اگر ابھی میں کسی کو بتاؤں گا تو سارے میرے اوپر الزام ڈالیں گے کہ یہ تمہاری وجہ سے۔ تو اگلی صبح دیکھا کہ ایک دوسرا ڈاکو آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، گدھے نے کتنے سونے دیے ہیں اور کیا کتنے حساب کے ہیں، ہمیں دکھاؤ، کہاں تم نے رکھے ہیں، کیا ہوا۔ تو اس کے بدلے میں سردار نے کہا کہ ابھی اگلی باری تمہاری ہے، تم لے جاؤ اور خود ہی چیک کر لو کہ کتنے سونے کے سکے دیتا ہے، تم لے جاؤ۔ تو نمبر سے ایک ایک رات گدھے کے ساتھ گزاری، اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اگلے دن سارے ڈاکو جمع ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، گدھے نے تو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ تو سارے پریشان ہو گئے اور غصہ ہو گئے کہ یہ موچی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ایک نے بولا کہ نہیں، یہ موچی کو ابھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری نے کہا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ آؤ ابھی چلتے ہیں اور موچی کو پکڑتے ہیں۔ تو اگلی صبح وہ چل پڑے گدھے کو لے کر موچی کے پاس۔ موچی جبکہ اپنے کھیتوں میں لگا ہوا تھا، کھیتی باڑی کر رہا تھا، موچی نے دور سے دیکھ لیا کہ ڈاکو اس کی طرف آ رہے، تو اس نے کچھ سوچا اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر آ گیا بیوی کے پاس، اور بیوی کو سمجھانے لگا کہ ایسی بات ہے، ڈاکو آ رہے ہیں، اس کو سمجھائے جبکہ وہ آئے اور مجھے پکارے، تو ان سے بس یہ کہنا کہ تم اپنے ڈوگی کو بلانا۔ کتا جو تھا اس کا ڈوگی نام تھا، اس نے بولا کہ ڈوگی کو بلانا اور ڈوگی کو میرے پیچھے بھیجنا کہ